1960 کی دہائی میں امریکہ میں حمل روکنے کی گولی یعنی برتھ کنٹرول پل دریافت ہوئی۔ یہ ایک اہم دریافت تھی کیونکہ اس نے ایک طرف عورتوں کو اپنی ذات سے متعلق فیصلے کرنے کا حق انتخاب دیا تو دوسری جانب امریکی معیشت کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 2 بچوں پر مشتمل خاندانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور عورتیں مردوں کی شانہ بشانہ ورک فورس کا حصہ بن سکیں۔ گولی نے عورتوں کو ان کی افزائش نسل سے متعلق نظام کی غیر یقینی صورتحال سے آزاد کر دیا۔ وہ فیصلہ کر سکتی تھی کہ وہ کتنے بچے اور کب پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ اس طرح ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا۔ سائنس میں ترقی کے ساتھ مانع حمل ادویات اور حمل روکنے کے دوسرے طریقوں میں بھی اضافہ ہوا، لیکن حمل روکنے کے لیے مانع حمل گولیاں ہی سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا طریقہ ہے۔ چاہے دائیں بازو کے نظریات کے حامی ہوں یا بائیں کے، امریکہ میں شروع سے ہی لوگ حمل روکنے اور اس کے طریقوں کے حصول اور استعمال پر منقسم رہے ہیں۔ یہ خوفناک ہے کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد عورتوں کے جسموں سے متعلق فیصلے کا اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ 2012 میں جب صدر اوباما نے افورڈیبل کیئر ایکٹ نامی حکم نامے کے تحت تمام انشورنس پلانز پر عورتوں کو مفت برتھ کنٹرول فراہم کرنا لازمی قرار دیا تو انہیں مذہبی اور دائیں جانب کے نظریات رکھنے والے گروپس کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انشورنس کے ذریعے سہولیات فراہم کرو، تو یہ ہمارے مذہبی عقیدے کے خلاف ہے۔ دباؤ کی وجہ سے صدر اوباما کو اس وفاقی مینڈیٹ کو تبدیل کرنا پڑا تاکہ مخصوص مذہبی عقائد رکھنے والے کاروبار مالکان کو خود کو اس سے الگ کرنے کا آپشن حاصل ہو۔ حکومت کے پاس اور بہت سے طریقے ہیں یہ خدمات مہیا کرنے کے، تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ لوگوں کو ان کے ضمیر کے خلاف جانے پر مجبور کریں۔ دائیں جانب کے حلقوں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ اس وفاقی مینڈیٹ میں پلان بی نامی ایک ایسی مانع حمل دوا بھی شامل تھی جو احتیاط نہ برتنے کی صورت میں حمل سے بچنے کے لیے اگلے دن لی جاتی ہے۔ کانٹرسیپشن صرف ان کے لیے نہیں جنہوں نے غلطی کی ہو، یہ ریپ کے متاثرین کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی جو بچہ افورڈ نہیں کر سکتے یا زچگی سے جن کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کڑی کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ مذہبی عقائد کی وجہ سے نابالغ لڑکے لڑکیوں کو کانٹرسیپٹیو سے متعلق معلومات اور سہولیات فراہم نہ کرنے کی وجہ سے بھی مغربی ممالک کی نسبت امریکی نابالغ لڑکیوں میں حمل کی شرح زیادہ ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں اوباما کیئر کے دوران ہمارا ابارشن کا ریٹ بہت کم رہا کیونکہ عورتوں کو مانع حمل کے مختلف طریقے دستیاب تھے اور وہ اس کی استطاعت رکھتی تھیں، لیکن اب ٹرمپ اور ان کے ساتھی مائک پینس اور پال رائن اسے بدلنا چاہتے ہیں۔ اس سال ایک وفاقی عدالت نے ایک ملک گیر حکم نامے میں کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ مذہبی اور اخلاقی بنیادوں پر کاروبار مالکان کو خواتین کو افورڈیبل کیئر ایکٹ کے تحت ملنے والے برتھ کنٹرول کی سہولیات کے حق سے مستثنی نہیں قرار دے سکتی۔ یہ ایشو اس وقت امریکی الیکشنز میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔